احسن ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری کی بات کی جاتی تھی، اب پراپرٹی کی خرید پہ فروخت پہ اور ٹیکسز میں کمی، ٹیکس بوجھ کم کرنے کی تجویز ہے، اس سے ریل اسٹیٹ سیکٹر چلے گا؟ اور اگر ہم ریل اسٹیٹ سیکٹر کی طرف چلے گئے تو ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ پھر اس کے بعد نہ انڈسٹری چلتی ہے نہ زراعت چلتی ہے، لوگ سارا پیسہ جو ہے فائلیں لینے میں لگا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر اللہ بھائی، بات یہ بالکل، اگر ریل اسٹیٹ ہاؤسنگ چلے گی تو انڈسٹری بھی چلے گی، بٹ اس کو چلانے کے لیے نیت ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے نیت۔ پرائم منسٹر صاحب بالکل کوشش کرتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کی ول ہے کہ وہ انڈسٹری کو بھی لے کے چلیں، ریل اسٹیٹ کو بھی لے کے چلیں، اور ان کی اناؤنسمنٹس۔ بٹ یہ جو ہماری معاشی ٹیم ہے جو پرائم منسٹر کے نیچے کام کرتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں ایسی باریک وارداتیں ڈالتی ہے کہ جس سے مطلب سمجھ نہ آئے لوگوں کو کہ وہ شاید وہ بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ مطلب اگر آپ نے کل فائنانس منسٹر کی اسپیچ سنی ہو آن دی فلور، تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم پرچیزر کا جو ٹیکس ہے وہ انہوں نے ہائیسٹ سلیب کو پکڑا، جو بائر کا تھا 236K کا 2.50%، اس کو ہم 1.25 کر رہے ہیں، اور جو سیلر کا 236C تھا جو 5.5 تھا اس کو ہم 2.75% کر رہے ہیں۔ اس سلیب میں 50% ہم کمی کر دی ہے۔ اب عام تاثر یہ تھا کہ جو سلیب ہیں وہ سارے 50% ریڈیوس ہو جائیں گے، لیکن رات کو جب فائنانس بل آیا اور اس کے بعد پوسٹ ٹیکنیکل بریفنگ آئی تو اس میں پتہ چلا کہ جو معاشی ٹیم ہے انہوں نے سلیب ختم کر دی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نصر اللہ صاحب، ایک آدمی جو 10 لاکھ روپے کی پراپرٹی خریدتا ہے وہ بھی 1.25% ٹیکس پے کرے گا، اور ایک آدمی جو 50 کروڑ کی پراپرٹی خرید رہا ہے وہ بھی 1.25% پے کرے گا۔ مطلب کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو جو وزیر اعظم صاحب ہاؤس لون دے رہے ہیں، اپنا گھر اسکیم دے رہے ہیں، 1 کروڑ روپے تک کا جو قرضہ ہے، تو مطلب یہ معاشی ٹیم کیا چاہ رہی ہے؟ اس کے بعد ہمارا مطالبہ تھا کہ لیٹ فائلر کا جو نظام ہے پوری دنیا میں نہیں، اس کو ختم کیا جائے اور نان فائلر کو ریشنلائز کیا جائے۔ انہوں نے لیٹ فائلر کو تو ابالش کر دیا، پر جو نان فائلر ہے اس کی پرسنٹیج وہیں پہ 11.5 اور 18.5% رکھی۔ مطلب آپ ان کو کوئی بریدنگ سپیس نہیں دینا چاہتے، ویری گڈ، اوکے، کوئی ایشو نہیں۔ پھر آپ ایٹ لیسٹ آپ کی معاشی ٹیم اتنا ظرف تو رکھے کہ یار اگر آج نصر اللہ صاحب یا احسن نان فائلر ہیں، وہ فائلر بننا چاہ رہے ہیں، تو ان کو ودن 24 آورز ان کا نام ATL میں آ جائے۔ آج جب پوسٹ بجٹ بریفنگ چل رہی تھی جس میں پوری معاشی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی اور وہ گنا رہی تھی اپنی IT پرال کہ ہم نے یہ چیز اچیو کر لی، تو خدارہ اس اچیومنٹ میں آپ یہ میکنزم بھی اناؤنس کر دیں پرائم منسٹر صاحب کہ جو نان فائلر ہے اس کا نام وہ ایک ریٹرن فائل کرے گا تو ود ان 24 آورز اس کا نام آئے گا۔ دوسری چیز، پرائم منسٹر صاحب جھنڈا لے کے کھڑے ہیں، اور ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ گلف کے پیسے اوورسیز پاکستانیوں کے وہ کسی اور ملک میں انویسٹمنٹ کے لیے نہ جائیں، ہمارے ملک میں واپس آئیں۔ پرائم منسٹر نے ڈیفرنٹ میٹنگ میں کہا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے، نان ریزیڈنٹ ہے، اگر وہ یہاں پہ کوئی پراپرٹی پرچیز کرے گا تو اس کو پرچیزر کا ٹیکس ایگزیمپٹ ہوگا۔ ہمارے معاشی ٹیم نے اس کا کوئی تذکرہ کرنا ہی پسند نہیں کیا۔ تو مطلب اس میں کوئی شک نہیں، جیسے کاشف انور صاحب نے کہا کہ بالکل ہم بجٹ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کی نیت پہ، وزیر اعظم کی نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، بٹ وزیر اعظم صاحب بھی اپنی معاشی ٹیم کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ وہ کر کیا رہی ہے ان کی ناک کے نیچے بیٹھ کے۔ بالکل ٹھیک ہے کاشف انور صاحب، ہم ایکسپورٹ کی بات ابھی کر رہے تھے، ایکسپورٹ بڑھتی ہے تبھی ملک کا فائدہ ہے، لیکن خالد کھوکھر صاحب نے جو پکچر بیان کی کہ ہم 10 ارب ڈالر کی جو زراعت کی جو اشیاء ہیں، زرعی چیزیں، ان کے اوپر ہم ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں دیگر ممالک کے اوپر، ہم اپنی ایکسپورٹ تو کر نہیں پا رہے، کپاس نیچے جا رہی ہے، آپ کے یہاں چاول کی جو ہے ایکسپورٹ اگر نیچے جا رہی ہے، پھر اگر ایگریکلچر ہی ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو پھر ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟
دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب تک آپ کے ملک کے اندر ڈالرز نہیں آئیں گے، اور ڈالرز کو اس ملک کے اندر لانے کے تین ہی ذریعے ہیں، یا تو آپ کے ایکسپیٹریٹس پاکستانیز اس ملک کے اندر پیسہ بھیجیں، آپ کے ملک کے اندر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، یا آپ کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایکسپورٹس ہماری اس لیے نہیں بڑھ رہی، ہم کمپیٹ ہی نہیں کر پاتے۔ آپ کی انڈسٹری کا چلنا بہت ضروری ہے، ایگریکلچر کا ہونا، یس اٹ از ویری امپورٹنٹ، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اگر ہم انٹرنیشنلی بھی جانا چاہتے ہیں تو یہ ایک بات بہت واضح ہے کہ ہمیں را مٹیریلز کو نہیں بھیجنا، ہمیں را پروڈکٹس کو نہیں بھیجنا، ہمیں ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کو بھیجنا ہے۔ اب جب آپ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کی طرف جاتے ہیں، آپ کو لیٹسٹ مشینری چاہیے، لیٹسٹ مشینری آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی، اس کے لیے پھر آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھے گا۔ اب ہمارے ملک کے اندر تو جو آپ کی اپنی بھی لوکل انڈسٹری ہے، اس کو چلانے کے لیے تمام را مٹیریلز جو ہیں آپ کو امپورٹ کرنے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے جس کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے اور ہم صرف باتیں کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ بات کر رہی ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم سب سے زیادہ افیکٹ ہونے کو جا رہے ہیں۔ آپ کا ملک واٹر سکیئرس کنٹری ہونے کو جا رہا ہے، آپ ریزروائرز پہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، آپ ڈیمز پہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، جو آپ کا پانی آتا ہے وہ آپ کی ایگزسٹنگ، آپ کا جو لوگ ہیں، آپ کے جو جانور ہیں، آپ کی جو سبزیاں ہیں، وہ اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے، وہ قتل کر دیتا ہے۔ ہم نے اس کی طرف نہیں سوچا ہے، اور ہم نے ہماری پالیسی ٹورڈز اوور انرجی از ناٹ کنسسٹنٹ۔ کبھی ہم یہ کہتے ہیں پہلے آپ نے سولر انرجی پہ اتنا زیادہ پروپیگیٹ کیا، آپ نے پاکستانی عوام سے کہا کہ دیکھیں ہمیں فیول کی امپورٹ کو کم کرنا ہے، آپ سولر انرجی کی طرف جائیں۔ لوگوں نے اپنا پیسہ لگایا، اپنا پیسہ لگا کر انہوں نے سولر اپنی چھتوں پہ لگائے، آپ نے پالیسی کو چینج کر دیا۔ اب آپ کی دیکھیں، ہم تب تک اپنے ملک کو نہیں بچا سکیں گے، ہم تب تک اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو بہتر نہیں کر سکیں گے جب تک ہم ان ایگزسٹنگ پاور پلانٹس کی بات نہیں کریں گے، جب تک جو ہم آئی پی پیز کی بات نہیں کریں گے۔ مجھے یہ بتایا جائے، دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے کہ آئی پی پیز کو بلین آف ڈالرز جا رہے ہیں، بجلی صرف اس بات کے جا رہے ہیں کہ وہ بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ او خدارا، جب تک آپ ان کو یہ پیسہ دینا بند نہیں کریں گے، وہ پیسہ ہمارے اوپر نہیں لگے گا، وہ پیسہ ہماری انڈسٹری پہ نہیں لگے گا۔ تو دیکھیں ایوری گورنمنٹ ہیز اے پرائورٹی، اور اس گورنمنٹ کو بھی یہاں پر اپنی پرائورٹی کو سب سے اوپر عوام کو رکھنا ہوگا۔ اور ہماری سب سے بڑی جو پرائورٹی ہے، آپ باقی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو چھوڑ دیں، آپ پی آئی اے کو چھوڑ دیں، آپ ریلوے کو چھوڑ دیں، آپ ڈسکوز کو چھوڑ دیں۔ گورنمنٹ کو اس وقت صرف بات کرنی چاہیے آئی پی پیز کی، کہ ہم جو بلین آف ڈالرز اس وقت ان آئی پی پیز کو دے رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے کہ وہ آئی پی پیز بالکل فورن انویسٹرز کی نہیں ہیں، وہ ہمارے اپنے پاکستانیز کی ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے وہ پاکستانی وہ پیسہ لے رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں، اور حکومت میں بیٹھے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، اس وقت رولنگ پارٹیز میں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جو وہ پیسہ لے رہے ہیں اور صرف یہ شور مچاتے ہیں کہ ہم آئی پی پیز لوٹ کے لے گئے، آئی پی پیز لوٹ کے لے گئے۔ جب تک ہم آئی پی پیز کے چنگل سے نہیں نکلیں گے، نہ آپ کی انڈسٹری چلے گی، نہ آپ کی زراعت چلے گی، نہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، نہ آپ کی امپورٹس کم ہوں گی۔ ہم اسی گھر چکر میں رہیں گے، اور جو اس وقت جو پاکستان کا ٹوٹل ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے، ہم اسے بھی نہیں کم کر پائیں گے۔ آئی ایم ایف کے چکر میں ہم رہیں گے۔ 1991 کے بعد انڈیا جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گیا، ہم ہر سال آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، اور میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم جاتے رہیں گے جب تک ہم اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے۔ اور قبلہ درست کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹس کو ری نیگوشیٹ کرنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا، واٹر ریزروائرز پہ کام کرنا ہوگا۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، نہ ہماری انڈسٹری چلے گی اور نہ ہماری زراعت چلے گی۔ پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ہمیں لینی ہے کمرشل بریک، واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد۔